رک جاؤ، ایک سوال ہے جو تمہیں آخر تک سننے پر مجبور کر دے گا۔ کیا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عدالت میں کوئی بے گناہ سولی چڑھ سکتا ہے؟ سوچ لو، آج کی عدالتوں میں تو چڑھ جاتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، صدق اللہ العظیم۔ تصور کرو، عدالت لگی ہے، سامنے علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، ایک آدمی پیش کیا جاتا ہے، کپڑے خون میں لت پت، ہاتھ میں خون آلود چھری۔ علی کا ایک سوال، کیا تم قاتل ہو؟ آدمی کا جواب، جی میں قاتل ہوں۔ قرآن کی آواز گونجتی ہے، قصاص لازم ہے۔ جلاد آگے بڑھتا ہے، سولی تیار ہوتی ہے، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلتا ہے، ایک شخص چیختا ہوا اندر آتا ہے، رکو، اسے مت مارو، قاتل میں ہوں، مجھے سولی پر چڑھا دو۔ میرے بھائیوں، یہ ہے عدالت عالوی، جہاں قاتل بھاگتا نہیں، خود واپس آتا ہے۔ علی مرتضیٰ دونوں کو دیکھتے ہیں، پہلے آدمی سے پوچھتے ہیں، اب انکار کیوں؟ وہ کانپتی آواز میں کہتا ہے، میں دمبا ذبح کر رہا تھا، چیخ سنی، دوڑا تو ایک لاش پڑی تھی، قاتل جا چکا تھا، لوگ آئے، میری ہاتھ میں چھری تھی، اگر اقرار نہ کرتا تو وہیں مار دیا جاتا۔ اب اصل قاتل کی باری۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پوچھتے ہیں، تو واپس کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے، یا علی، میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے رہا تھا، میں جانتا ہوں قتل مومن کی سزا جہنم ہے، سوچا ایک دن مر تو جانا ہی ہے، لو کیوں نہ حق کے ساتھ مر جاؤں اور ایک بے گناہ کو بھی بچا لوں۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، فیصلہ حسن کریں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، بے گناہ آزاد، قاتل بھی آزاد، کیونکہ اس نے ایک جان بچائی۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، مقتول کا خون بہا بیت المال سے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، علی، یہ ہے عدل، یہ ہے حق، یہ ہے عدالت علوی۔ آج کی لیبارٹریاں بھی وہ سچ نہیں نکال سکتی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمیر سے نکال لیا۔ اگر آج ہر انسان یہ مان لے کہ مجھے خدا کو جواب دینا ہے، تو ظلم، دہشت گردی اور خون خود بخود ختم ہو جائے۔ عدالت علوی میں کوئی بے گناہ سولی نہ چڑھتا۔